بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، آج بات کرنی ہے اس موضوع پر کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اتنی کمپرومائز کیوں نظر آتی ہے، وہ اتنی کمزور کیوں ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اس پہ گہرائی میں اتر کے جائزہ لیں گے، بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ کل پشاور میں یوم شہداء منایا جا رہا ہے۔ اس میں بھرپور انداز سے حصہ لینا چاہیے پورے پاکستان کے لوگوں کو، صرف پشاور نہیں، پورے پاکستان کے لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ایک یہ بات آپ سے گوش گزار کرنی تھی۔ دوسری یہ کہ چلیے ایک کام تو کچھ اچھا کر لیا اس قیادت نے کہ ایک استغاثہ پیش کیا، ایک مقدمہ دائر کیا ہے کہ یہ جو 26 نومبر کو قتل عام کیا، جس میں انہوں نے نام لکھوائے محسن نقوی، شہباز شریف اور دوسرے لوگوں کے، لیکن جو سب سے اہم نام تھا عاصم منیر کا، وہ نہیں لکھوایا۔ وہ کیوں نہیں لکھوایا؟ خوف کے مارے، ڈر کے مارے۔ ٹھیک ہے، ان کو بچایا جا رہا ہے، ان کو بچایا جا رہا ہے۔ جو اصل جڑ ہیں، تو یہ پرو ایکٹیو سیاست نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ اور بعد میں بات کریں گے۔ آج جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو اتنا فیلئر ہے، ابھی تک جو عمران خان باہر نہیں آ سکے ہیں اور انہوں نے ملٹری کورٹس کو بھی اپروو کروا لیا ہے، تو یہ بہت خطرناک سائے ہیں جو عمران خان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اعتزاز احسن نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بھٹو صاحب کو پھانسی دیں گے، لیکن ایسا ہو گیا۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ یہ اپنی دولت کے ہوس میں، اپنے اقتدار کے ہوس میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر جرنیلوں نے عمران خان کو پھانسی کی سزا دے دی تو یقیناً یہ ملک اندھیروں میں ڈوب جائے گا اور یہاں پہ قاتل ظالم لوگوں کا راج ہوگا، اور وہ یہ سارے غلط کام قانون اور آئین کی امبریلا کے نیچے رہتے ہوئے کریں گے۔ کہیں گے یہ تو آئین میں لکھا ہے کہ بند کر دو اور رپورٹ تک نہ لکھنے دو، اغوا کر لو اور کورٹ مارشل کرو، یہ تو آئین میں ہے، قانون میں ہے ہمارے۔ یہ چیز وہ حاصل کر چکے ہیں، یہ امبریلا وہ حاصل کر چکے ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ یہ مراد وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اب نیکسٹ کیا ہوگا سوچیے۔ اچھا، عمران کی جان بچانے میں پی ٹی آئی کی قیادت کا کمزور اور کمپرومائز کردار جو ہے اس کو دیکھیے، اور پنجاب کا سوئے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ تاریخ کا حصہ بن جائے۔ آج اس پر ہی بات کریں گے، اور کچھ دوست جو ہے وہ میری آج کی گفتگو کو سخت ناپسند کریں گے، لیکن پھر بھی ہمیں سچ کہنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اس وقت تک سچ بولو اگرچہ تمہاری آواز ظالم کے سامنے کانپنے لگے، پھر بھی سچ بولنا۔ اچھا صاحب، دیکھیے، کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان پہ اگر آپ پازیٹیو کرٹیسزم کریں تو وہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور جلدی سے اپنی غلطی کو دور کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو ضدی، انا پرست، منفی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈینائل اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور گالیاں گلوچ شروع کر دیں، تیری وہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ جو روز آپ سنتے ہیں کہ قیادت جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اس کو آج فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ I'm not trying to prove anything, but I'm trying to find out the facts کہ حقائق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کیا اشارے دیتا ہے، اور ہم آپ کو فوج کے ساتھ کمپرومائز ہونے، خوفزدہ ہونے، عمران سے بے وفائی کرنے کا اندازہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، ایکشن سے اور رویے اور تاخیری حربوں سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس میں حقیقت کتنی ہے۔ اچھا دیکھیے، عاصم منیر
اب تک اس لیے قائم نہیں ہیں کہ انہوں نے معیشت ٹھیک کر دی ہے، عوام کے دل جیت لیے ہیں، وہ اس لیے ابھی تک قائم ہیں کہ اسے بھرپور جواب دینے میں آپ ناکام رہے ہیں، آپ پرو ایکٹیو نہیں رہے ہیں، آپ لومڑی کی طرح ایکٹ کرتے رہے ہیں، اس وجہ سے وہ اب تک قائم ہے۔ آپ کمپرومائز ہیں، اس لیے وہ اب تک قائم ہے۔ آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ کے پی میں زیادہ رکھی، جبکہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، وہاں بہت محدود رہے آپ، اور جب تک یہ ہوتا رہے گا تو نتائج جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں آئیں گے۔ اچھا دیکھیے، عوام کو جو اس قیادت سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 12 بے گناہ کارکنان کی خون میں لت پت لاشیں دیکھی، ان کو دفنانے کے بعد بھی آپ ان ظالموں کو بے نقاب نہیں کر سکے، اپنا کیس نہ بنا سکے۔ 139 کارکنان غائب ہیں، پتہ نہیں ان میں سے کتنے زندہ ہیں اور کتنے مر گئے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، آپ پھر بھی کیس نہ بنا سکے۔ یہ ظلم کے اتنے بڑے بڑے ثبوت آپ کے پاس ہے، لیکن جس کو لے کر آپ پنجاب میں پھیل جاتے، اپنا سچا موقف بیان کرتے، پنجاب کو جگاتے، کیا آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ نہیں، آپ ناکام ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے حادثے کو انصاف حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ اب تک دیکھ لیجئے، سوائے کہ استغاثہ داخل کرنے کے علاوہ، اور وہ بھی کتنے دنوں کے بعد، کوئی کام نہیں کر سکے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بین الاقوامی تنظیمیں ہر انداز سے بڑے چھپ کے آپ کے لیے ایک ایک چیز جمع کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اوورسیز پاکستانیز آپ کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ آپ کھل کے سامنے آ سکیں۔ اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں، اور صحیح سمجھتے ہیں، کہ آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو میں ٹائم بچانے کے لیے ذرا تیزی سے فاسٹ فارورڈ جاتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، آپ امین علی گندا پور سے پوچھئے کہ جب جرنیلوں سے ملتے ہو تو ان سے کوئی مراد پی ٹی آئی کے لیے آج تک تم حاصل نہیں کر سکے، ان کی ڈیمانڈ تو تم منظور کر لیتے ہو، ان کی گڈ بکس میں رہنا چاہتے ہو، لیکن جب بھی گئے تو کیا تم نے پی ٹی آئی کے لیے، اپنی تحریک کے لیے، مقصد کے لیے کچھ حاصل کیا؟ نہیں۔ تم ایسا کرنے میں کیوں ناکام ہو، یہ بتاؤ۔ تم لوگوں کو بیچ میدان میں چھوڑ کے جو گئے تھے، وہ دل پہ داغ لگ گیا ہمارے، ایسا تم نے کیوں کیا تھا؟ ہم تمہیں اب ساری زندگی شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، ہر اس ایکشن سے جو فیصلے سے دور آپ کو رکھے، جس سے جرنیلوں کے ظلم کی رسی بجائے ٹوٹنے کو اور مضبوط ہوتی جائے، آپ نے ہر وہ ایکشن لیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، جس وقت سیاسی تحریک کو دوسرے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، آپ نے اپنے آپ کو صرف مولانا فضل الرحمان تک محدود رکھا۔ ایسا کس کے کہنے پہ کیا، کیوں کیا؟ اچھا، عوام جاننا چاہتے ہیں کہ جب بھی ایکشن لینے کا وقت آیا تو تم روزانہ کیا کرتے تھے؟ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور خود کو اور عوام کو صرف پریس کانفرنس کے تک محدود رکھا۔ پوائنٹ نمبر 6، یہ جاننے کے باوجود کہ عدالتیں تمہیں کچھ نہیں دیں گی، لیکن عدالتوں کے چکر پہ چکر، کہ ایک آدھ کام آدمی کرتا، عدالت کا ساری قیادت جو ہے وہ کنفیوز رہتی ہے، اور عدالت کے عدالت پہ چکر۔ پوائنٹ نمبر 7، جو ظلم انہوں نے تمہارے کارکنان کے ساتھ کیا ہے، وہ ظلم تم کبھی کھل کے نہیں بتاتے، سوشل میڈیا بتاتا ہے۔ سوشل میڈیا اس ظلم کا پردہ چاک کرتا ہے، تم تفصیل سے کیوں نہیں بتاتے؟ پوائنٹ نمبر 8، کہ تمام عہدیدار جو ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور سے اپنے عہدوں پہ بھی اب اعتماد نہیں کرتے، اس میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے، اپنے عہدے پہ بھی اس پہ وہ نہیں ہے۔ عمر ایوب صاحب ہمیشہ جب دیکھو میں استعفیٰ دے رہا ہوں، جس کو دیکھو استعفیٰ دے رہا ہے، کیوں؟
تنگ آ گئے ہو، خوف زدہ ہو، پریشان رہتے ہو کہاں آ گئے، کس کاروبار میں آ گئے ہم۔ پوائنٹ نمبر 8 یا پوائنٹ نمبر 9، جیل میں عمران خان کو پوری اور سچی تصویر تم نہیں دکھاتے۔ اب یہ الزام بالکل کنفرم ہو چکا ہے کئی ذرائع سے، اور جو بات عمران خان کہتے ہیں تم سے، باہر آ کے تم اس کو بڑا ڈائلیوٹ کر کے بتاتے ہو تاکہ جرنیل صاحب ناراض نہ ہوں، اور تم وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہو۔ پوائنٹ نمبر 10، یہ جدوجہد اور قربانی سے ڈرتے ہوئے، اس سے بھاگتے ہوئے، اب تم نے اپنی ذہنی سوچ جو ہے وہ اس طرف لے آئے ہو تم کہ جلد سے جلد کوئی مذاکرات ہو جائیں، حکومت کے ساتھ کمپرومائز ہو جائے، اور اب تمہارا ذہن یہ سوچنے لگا جدوجہد فائٹ تو چھوڑو، بس حل جو ہے نا وہ مذاکرات میں ہی ہے، مذاکرات کے ذریعے جلد سے جلد یہ معاملہ نپٹ جائے اور دوبارہ سے حکومت مل جائے۔ اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دی قیدی نمبر 804 نے، اور اس کی سوچ آج بھی فائٹنگ اسپرٹ میں ہے، سارے ظلم سہنے، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ نہیں مذاکراتی حل ہے، تم نے اپنے ذہن کو فیڈ کر دیا ہے۔ یہ لاسٹ پوائنٹ، یہ جانتے ہوئے کہ پنجاب جب تک نہیں جاگے گا، وہ نہیں اٹھے گا، یہ حالات نہیں بدلیں گے، تم نے اپنی ایکٹیویٹیز اس طرف بہت کم رکھی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے رکھی؟ یا اتنے پھوڑ اور کمزور تم کیوں ہو؟ اچھا، آخر میں آپ سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس کا حل کیا ہے۔ آئیے اب حل کی طرف دیکھیے، اگر آپ اسی کمپرومائز قیادت کے ساتھ کھیلتے رہے تو یہی رزلٹ ملیں گے جو آج مل رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزلٹ بہتر ملیں، عمران خان رہا ہو اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، تو اس کے لیے آپ کو اس قیادت کو بدلنا ہوگا۔ یہی قیادت رہے گی تو یہی رزلٹ ملیں گے، آپ قیادت بدلیں گے تو آپ کو بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں۔ آپ اتنے لکی ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت بہترین چوائس بھی موجود ہے۔ جی جناب، اتفاق دیکھیے، حلیمہ خان، بشرا بی بی ایسے سالڈ خواتین ہیں کہ یہ لیڈ کر سکتی ہیں قوم کو۔ ان کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا، بےہودہ بات کرنا، ان کو کمزور کرنے کے لیے کہنا، ان کو یہ کہنا کہ یہ سیاست میں آ جائیں گی، اقتدار پہ چل جائیں گی، ان کا ایسا کوئی دھیان، ہم ان کے رویے، ان کی سوچ کو سمجھتے ہیں، وہ چکر میں نہیں ہے اس میں۔ وہ ایک چاہتی ہے میرا بھائی بچ جائے، دوسری چاہتی ہے میرا شوہر بچ جائے، کیونکہ یہ ظالم کبھی بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور تم میں ہمت نہیں ہے، تم تو نہانے چلے جاتے ہو، کپڑے بدلنے چلے جاتے ہو۔ اور اب یہ طریقہ ہے فکر کہ ٹرمپ آ کر فون کرے گا، اس کا انتظار کر لو 20 تاریخ کا، پھر وہ یہ حکمت، یہ سیاست ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں رہنا، کاش عاصم منیر کا طیارہ بھی ایسے ہی پھٹ جائے جیسے ضیاء الحق کا پھٹا تھا، تو پھر قوم اس کی جان چھوٹ جائے اس آدمی سے، یا کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، ملک میں زلزلہ آ جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ سب کچھ حالات یکسر بدل جائیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور حالات ایک دم بدل جائیں۔ دیکھیں، اس سوچ کے ساتھ جو لوگ لیڈ کریں گے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے، ان پہ یہ ظالمی حکمران رہیں گے، اور خدا نہ خواستہ، جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، اگر آپ نے عمران خان کو کھو دیا پاکستان نے، یا اس کی ذہنی صلاحیت کو انہوں نے مفلوج کر دیا، تو یقین کیجئے پاکستان مفلوج ہو جائے گا۔ اگر اس کو ٹانگ دیا، پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا پاکستان سے، اس دن سے ہم یہ شو بند کر دیں گے۔ کیوں؟ ظالموں نے عدلیہ کا گلا گھوٹ کے ٹوٹل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اس کا نام لکھواتے ہوئے شرماتے ہو۔ تو تمہیں آزادی کیسے نصیب ہوگی؟ آزادی کی تو قیمت دینی پڑتی ہے، وہ دیکھو وہ قیمت چکا رہا ہے، تم وہی بزدلی کا شکار ہو۔ سے بہتر تھا تم گھر چلے جاتے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اور جو آپ کی قیادت ہے اس کو آج کی ویڈیو ضرور بھیجیے گا۔ ہو سکتا ہے میں کہیں غلط بھی ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ کو اگر برا لگے تو آپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں،
لیکن ذرا احترام کے ساتھ ناراض ہوئیے گا، کوئی غلط زبان استعمال نہیں کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.